اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو کچھ سوالوں کی بات کریں گے کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ تو مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو اسلام کے بنیادی عقائد کا زبان سے اقرار کرتا ہے، ایسے شخص کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ اور مومن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد کی دل سے تصدیق کرتا ہے، وہ مومن ہے۔ اور منافق اس شخص کو کہا جاتا ہے جو زبان سے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پر اس کے دل میں کفر موجود ہوتا ہے۔ در حقیقت یہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے۔ کوئی کافر ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے اور مسلمانوں کے پاس داخل ہو گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور دل میں اس کے کفر موجود ہے، یہ ہوتا ہے منافق۔ جیسے حضور کے دور میں بھی بہت سے منافقین تھے جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، پر ان کے دل میں کفر موجود ہوتا تھا۔ تو منافق وہ ہوتا ہے جو زبان سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں، در حقیقت وہ مسلمان ہوتا ہی نہیں ہے، اس کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ اب منافق کی دو نشانیاں ہوتی ہیں۔ منافق کے دو قسمیں ہوتی ہیں، نشانیاں نہیں، منافق کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک منافق فی العمل ہے اور ایک منافق فی العقیدہ ہے۔ منافق فی العقیدہ تو یہی ہے جس کا بھی میں نے ذکر کر دیا ہے کہ جو دل سے مسلمان ہی نہیں ہے، سرے سے مسلمان ہی نہیں ہوا، صرف زبان سے کہتا ہے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، یہ شخص جو ہے یہ منافق فی العقیدہ ہے، اور یہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ یہ در حقیقت کافر ہے۔ یہ اللہ کے نزدیک اللہ کے نزدیک کافر ہے، مسلمانوں کے نزدیک مسلمان ہے پر اللہ کے نزدیک کافر ہے۔ اور دوزخ کے 7 درجے ہیں، اور سب سے خطرناک درجہ، سب سے تکلیف دہ درجہ جو ہے وہ دوزخ کا 7واں درجہ ہے، اور منافق فی العقیدہ جو ہے دوزخ کے 7ویں درجے میں رہے گا۔ یہ وہ ہے جو اسلام کے بنیادی عقائد کی دل سے تصدیق نہیں کرتا، صرف زبان سے کہتا ہے اور اس کے دل میں کفر ہوتا ہے، یہ منافق فی العقیدہ تھا۔ اور منافق فی العمل وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، پر اس کی 4 نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ ایک حدیث میں 3 بتائی ہیں اور ایک میں 4 بتائی ہیں، اور وہ 4 نشانی یہ ہیں کہ منافق فی العمل وہ ہوتا ہے کہ وعدہ خلافی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، اور جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالیاں دیتا ہے۔ تو یہ منافق فی العمل ہے۔ بہرحال یہ ہے مسلمان ہی، یہ ہے مومن ہی، اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا، پر منافق فی العقیدہ جو ہے وہ تو سرے سے مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ کفر اور شرک میں کیا فرق ہے؟ تو کفر کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور مگر شرک کرنے سے نہیں ہوتا۔ یعنی جو بھی اسلام کے کسی ایک بنیادی عقیدے کا انکار کر دے یا اسلام کے تمام بنیادی عقائد کا انکار کر دے، ایسا شخص کافر ہوتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مگر شرک کرنے سے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، کیونکہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ اسلام کی بنیادی عقائد کرنے سے، کی مخالفت کرنے سے یا ان کا انکار کرنے سے کوئی دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ کوئی مزید دیکھتے ہیں۔ شرک کی 4 بڑی اقسام یہ ہیں۔ نمبر 1 ذات کا شرک ہوتا ہے، نمبر 2 صفات کا شرک ہوتا ہے، نمبر 3 اسماء کا شرک ہوتا ہے، نمبر 3 افعال کا شرک ہوتا ہے۔ افعال فعل کی جمع اور فعل کہتے ہیں کام کو۔ تو یہ شرک کی 4 بڑی اقسام ہیں۔ اور کفر کی بات کرتے ہیں تو کفر کی اہم اقسام یہ ہیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد کا انکار کرنے سے انسان جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور فرائض کا انکار کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، جیسے نماز کا انکار کرنا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، جہاد کا، یہ سب فرائض ہیں، ان کا انکار کرنے سے انسان کافر ہوتا ہے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کافر ہو گیا، روزہ نہیں رکھ رہا تو وہ کافر ہو گیا، نہیں، اس نے گناہ کبیرہ کیا ہے۔ بہرحال اگر وہ نماز کا انکار کر دے، روزے کا انکار کر دے کہ روزہ فرض ہی نہیں ہے، نماز فرض ہی نہیں ہے، فرضیت کا ہی انکار کر دے، تو ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو کفر کی اہم اقسام پر بات کر رہے تھے کہ سب سے پہلے اسلام کے بنیادی عقائد کا کوئی بھی شخص انکار کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ نمبر 2 اگر وہ فرائض کا انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، فرائض کو چھوڑنے سے نہیں، اس کا انکار کرنے سے کہ یہ فرض ہی نہیں ہے۔
نمبر 3، انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے سے، اللہ پاک کی شان میں گستاخی کرنے سے یا انبیاء کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ قرآن کی آیت کا انکار کرنا، چاہے پوری آیت کا، پورے قرآن کا انکار کر دے یا چند آیات کا یا ایک آیت کا ہی انکار کر دے، تب بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور حلال کو حرام یا حرام کو حلال قرار دینے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ یہ 5 اہم اقسام تھیں کفر کی،